फिदाहु अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और असमत पर, तो फिर मानना पड़ेगा जब मुस्तफा ये जहान छोड़ गए, अल्लाह के पास चले गए, जन्नतों में चले गए, इस दुनिया से आपका राब्ता कट गया, आप बरज़ख की जिंदगी में बरज़खी हयात के साथ जिंदा है, दुनियावी जिंदगी के साथ जिंदा नहीं है, तो फिर कुरान हकीम कह रहा है अपने झगड़ों को फरुद्दूहु इलल्लाह, लाओ अल्लाह की तरफ। समझ गए इस जुमले से कि कुरान की तरफ, वर रसूल, लाओ रसूल की तरफ। इस रसूल से मुराद क्या है? अगर इससे मुराद हदीस मोहम्मद नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाह, जो कुरान और हदीस को मानता है वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाने के दावे में सच्चा है। और जो फर्क करता है कुरान और हदीस में कि कुरान को तो मानूंगा हदीस को नहीं मानूंगा, उसका इलाज वही है जो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था। एक शख्स आया, कहने लगा ये मसला मुझे कुरान हकीम में बताइए, मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, मुझे ये मसला कुरान हकीम में नहीं मिला। तो अमीरुल मोमिनीन ने दुर्रा उठाया और उसकी कमर पे मारा, कहा क्या तूने कुरान हकीम की ये आयत नहीं पढ़ी, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदू, जो मोहम्मद दे दे उसको ले लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुस्तफा दे उसको ले लो, जिससे मुस्तफा मना करे उससे मना हो जाओ। क्या तूने कुरान हकीम में ये आयत नहीं पढ़ी? अगर तूने ये आयत पढ़ी होती तो फिर तू ये ना कहता कि मुझे कुरान में नहीं मिला। जैसे कुरान हुज्जत है वैसे हदीस मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हुज्जत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें वो ईमान अता फरमाए जो ईमान सहाबा कराम ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख कर फिर अपने शागिर्दों को सिखाया और वो उम्मत के अंदर आज तक चला आ रहा। और वो ईमान के लिए शर्त है कि हम अल्लाह के कुरान और फरमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं। जो हदीस सही हो हम तक पहुँच जाए उसको मानना हमारे लिए हुज्जत है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। एक भाई का सवाल है क्या उम्रा करने के बाद तवाफ़ विदा ज़रूरी है? मैं रियाद से मक्का गया, उम्रा किया और वापस लौटते वक्त तवाफ़ विदा नहीं कर सका। तवाफ़ विदा हज के अंदर है, उम्रे में नहीं है। कोई इंसान हज करने जाए तो वापसी पर तवाफ़ विदा करे, ये वाजिब है, और अगर कोई ना कर सके तो उस पर दम वाजिब है। नमाज में जिन रकत में इमाम क़िरात करता है उन रकत में भी इमाम के पढ़ने के बाद सूरत फातिहा पढ़नी चाहिए। जी, सूरत फातिहा उन रकात के अंदर भी पढ़ी जाएगी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। वितर पढ़ने का मसनून तरीका क्या है? 3 इकट्ठा पढ़ने चाहिए या कि 2 और 1 करके पढ़ना चाहिए? 3 इकट्ठे पढ़ना भी ठीक है और 2 पढ़ के सलाम फेर दें और फिर 1 पढ़ें वो भी ठीक है। लेकिन जब 3 इकट्ठे पढ़ेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम मगरिब की मुशाबहत, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं ना 3 रकत, उसकी मुशाबहत ना करो। उसमें हम दूसरी रकत के बाद तशहुद बैठते हैं, लेकिन वितर के अंदर तशहुद नहीं बैठा जाएगा, बल्कि 2 रकत पढ़ के खड़े हो जाएंगे और तीसरी के आखिरी तशहुद में फिर हम बैठेंगे, 1 तशहुद होगा। कुछ लोग ये 2 रकत के बाद वाला तशहुद बैठते हैं और फिर कुनूत वितर से पहले अल्लाहु अकबर हाथ बांध के फिर कुनूत वितर पढ़ते हैं। उनसे पूछिए कि ये रुकू, ये वितर से की दुआ से पहले जो आपने रफ़ादैन की, एक बंदे ने यही रफ़ादैन की थी रुकू में जाते वक़्त, रुकू से सर उठाते वक़्त आपने कहा था मक्खियाँ उड़ा रहा है, आपने कहा था वो बुत लेके आया करते थे इसलिए ये शुरू हुई थी, आपने कहा था घोड़ों के दुमों की तरह दुमें हिल रही हैं, कहा था ना, सारे फतवे सुने हैं ना आपने। जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की वहां आप कर नहीं रहे और जहां की नहीं कोलो टोच ला ले आजे हैं। इसकी दलील क्या है? ये जो आप करते हो इसकी दलील क्या है? तो 2 रकत पढ़ के सलाम फेरें फिर 1 पढ़ें, ये भी ठीक है। 3 इकट्ठे पढ़ें तो उसमें मगरिब की मुशाबहत नहीं होनी चाहिए। पिछले साल कुछ रोजे छूट गए थे, अब क्या किया जाए? उसकी क़ज़ा दी जाए, यानी रोजे रखे जाएं। घर में पालने के लिए बिल्ली घर लाए, क्या बिल्ली पाल सकते हैं? और बिल्ली का कलर काला है, लोग उसके कलर से अलग अलग बातें करते हैं, काली बिल्ली से कोई असरात वगैरह तो नहीं होते? काली बिल्ली
راستہ کاٹ جائے تو بڑی مشکل ہوتی ہے. وہ اچھے بھلے سفر کی تیاری کر کے بریف کیس پکڑ کے گھر سے نکلتے ہیں اور پھر منہ لٹکا کے واپس آ جاتے ہیں. بیگم پوچھتی ہے تسی تے لاہور چلے سو؟ کہندا کالی بلی راہ کٹ گئی. نجومی بابا نے بتایا ہے کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو بس وہ سفر خیر والا نہیں ہوتا. بھائی یہ ہندوؤں کے عقیدے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ بلی کے کاٹنے سے راستہ کاٹنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ کوے کے کائیں کائیں کرنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ دادی اماں کی دائیں آنکھ پھڑکنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ روٹی پکاتے ہوئے پیڑا نیچے گرنے سے کچھ ہوتا ہے. ان ساری باتوں پہ ایمان رکھو. نہ کالی ہنڈیا کوٹھے کے اوپر رکھنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ گلے میں گاڑی کے آگے جوتی باندھنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ گلے میں تعویذ پہننے سے کچھ ہوتا ہے. یہ سب صنم کے پجاریوں کے عقیدے ہیں. فلاں پتھر پہنا تو یہ ہو گیا، فلاں انگوٹھی پہنی تو یہ ہو گیا، فلاں چھلا پہنا تو یہ ہو گیا، فلاں پیر کا نمک چاٹا تو یہ ہو گیا، فلاں بابا کا تیل لے کے بچے کے کان میں ڈالا تو بالکل بہرا ہو گیا. وہ تیل ہوتا ہی اتنا گندا ہے. لوگ تو کہتے ہیں یہ تیل ڈالنے سے کان کھل جاتے ہیں. اگر اس کا میڈیکل ٹیسٹ کہیں کروا لیں لیبارٹری میں تو اللہ کی رحمت سے وہ تیل ڈالو گے تو بند ہو جاؤ گے، کچھ نہیں بچے گا. تو یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، مولویوں کے پیٹ کا دھندا ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے جو آپ کے لیے پریشانی لکھی ہے وہ آ کر رہنی ہے. اور جس پریشانی سے اللہ نے آپ کو بچا دیا ہے، کوئی مائی کا لال وہ آپ پہ ڈال، کوئی نوری کالے پیلے علم کا ماہر، کوئی کاٹ پلٹ کا ماہر، کوئی بنگالی بابا، ملتانی بابا، لاہوری بابا، دلی کا بابا، حیدرآباد کا بابا کچھ نہیں کر سکتے. یہ کچھ کرنے کے قابل ہوں تو آپ سے ہی فیس وصول کرے. آپ نے دیکھا نہیں یہ ملنگوں کو دھمال ڈالتے ہوئے، وہ دھمال ڈال رہا ہوتا ہے مردود اور اس کے سامنے ناچ رہے ہوتے ہیں اور اس کو او سخی لجپال، سخی لجپال، اور سخی لجپال کے ہاتھ میں نوٹوں کی گتھیاں دے رہے ہیں. مریدوں سے پیسے لے رہا ہے. یہ چنگا لجپال ہے جڑا پیسے تہاڈی جیب خالی کر گیا. یہ لجپال ہے تو یہ تھیلے بھر بھر کے تمہیں دینا، یہ تم سے کیوں لے رہا ہے؟ ہم اپنے رب کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، پالن ہار مانتے ہیں. ہمارا رب ہر خزانوں کا مالک ہے، باقی سب محتاج ہے، منگتے ہیں، فقیر ہیں، کلاش ہیں، بھوکے ہیں. میرے رب کے در کے گدا ہیں. رب ان کو کھلائے تو یہ کھا سکتے ہیں، اور رب ان کا ہاضمہ خراب کر دے، ان کے پیٹ میں درد کر دے. آپ روسٹ مرغی تندوری لایا ہوں مرشد کھائیے، کہتا میرے اگے ٹیڈے درد ہون ڈے تو مرغی لایا ہے. اتنے مجبور ہیں بیچارے، یہ مرغی نہیں کھا سکتے اگر میرا رب ان کے پیٹ میں درد کر دے. کہیں گے نہیں کسی حکیم کو بلاؤ، کوئی وہ کہتا ہے کہ سابو دانہ کھلاؤ، کوئی نرم غذا دو، کوئی حلوہ شریف دو، بروسٹ نہیں دینا پیر جی کو. یہ اتنے مجبور ہیں. ارے یہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، 1.5 لیٹر کی 7 اپ اندر ڈال لیں، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد یہ مہمان کسی کے گھر گئے ہوں تب بھی بڑے تمیز سے پوچھیں گے ٹوائلٹ کہاں ہے؟ کیوں جی آپ تو کرنی بھرنی دھرنی والے ہو، بچے دے دیتے ہو، مشکلیں ٹال دیتے ہو، لڑکی کو لڑکا بنا دیتے ہو، سب ڈرامے آپ کو کرنے آتے ہیں. یہ تھوڑی سی چیز انہوں اندروں ہی اندروں کسی پاس سے ٹرانسفر کر لو، کہندہ بڑی ڈاڈی اگلا چھڑ دی، اے نہیں معاف کرتی. یہ اتنے مجبور ہیں، یہ مجبور ہیں، یہ مجبور ہیں. اللہ کے لیے ان کو الوہیت کے مقام پہ فائز نہ کرو، یہ منگتے ہیں میرے رب کے در کے. اگر کوئی شخص دوسرے شہر میں فوت ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار دور سے دوسرے شہر سے آتے ہیں، فوت شدہ کے گھر کے لوگ ان کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں. اگر کوئی فوت ہو جائے تو پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ کھانا بنا کر فوت ہونے والوں کے گھر میں بھیجے. ان کو وہ غم کے اندر ہیں، وہ پریشانی کے اندر ہیں. اور اگر کوئی بھی نہیں بھیج رہا تو جو گھر کے بندے ہیں ان کو تو خیر کھانا کھلانا ہی ہے.
یا قریبی عزیز ہیں، لیکن وہ پہلے دن کے ختم اور تیسرے اور ساتویں اور 9ویں 10ویں 40ویں کی صورت نہ بنے، کیونکہ یہ سب میڈ ان انڈیا ہے، اوریجنل میڈ ان انڈیا، پاکستان کی بنی ہوئی نہیں، پاکستان بہت بعد میں بنا تھا، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، تو اوریجنل ہندی رسمیں ہیں، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ صوفیوں نے ساوا چولا پہنا دیا ہے ان کو، حقیقت میں یہ سراد ہے۔ سراد اس کھانے کو کہتے ہیں جو ہندو مرنے کے بعد اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب پہ دیتا ہے، یہ وہی کھانا ہے۔ ایک شخص کو خواب میں آیا کہ فلاں آدمی جنتی ہے، وہ اس کے پاس آیا کہ تو کیا عمل کرتا ہے، مجھے پتہ لگا ہے تو جنتی ہے۔ اس نے کہا میں اپنی مال میں سے آدھا حصہ اللہ کے نام پہ دے دیتا ہوں، تو ہو سکتا ہے میرا یہ عمل۔ دیکھیے، خواب اللہ کسی کے لیے کسی کو خواب دکھا دے، پاسبل ہے، ممکن ہے کسی کو خواب دکھا دیا جائے اس کی اچھائی، یا اس کے لیے کسی اور کو دکھا دیا جائے، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے، یہ حجت نہیں ہے، وہ صرف محمد کریم کی پیاری زبان سے ہی نکلتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ جو آ رہا ہے جنتی ہے، اگلے دن فرمایا جو یہ آ رہا ہے جنتی ہے، تیسرے دن پھر فرمایا جو یہ آج مجلس میں آئے گا یہ جنتی ہے۔ اور میرے محمد کریم وہ عظیم ہستی ہے جو قرآن بیان ان کے بارے میں کرتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد کریم جب بھی شریعت کی بات کرتے ہیں کس کی اجازت سے؟ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے خبر دینے سے۔ ایک صحابی ان کے ساتھ چل پڑے، کہا آپ کے گھر میں مہمان بننا چاہتا ہوں، کوئی مشکل ہے مجھے گھر میں؟ اپنے گھر مہمان بنا لیا، 3 دن اس کو مہمان رکھا۔ جب 3 دن فراغت ہو کر مہمان نوازی سے نکلنے لگا، کہا اصل میں صرف آپ کے روز مرہ کی روٹین ورک کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آپ کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی، لیکن مجھے کوئی ایکسٹرا عمل نظر نہیں آیا جو آپ ہم سے زیادہ کرتے ہو۔ تہجد آپ پڑھتے ہیں، سارے صحابہ پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں تو باقی بھی رکھتے ہیں، وہ خاص عمل نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ایک عمل ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس عمل سے مجھ پر راضی ہوا، جب میں سونے کے لیے بستر پر لیٹتا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھ پر جس نے جو زیادتی کی ہے میں سب کو تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ سینہ میرا بالکل صاف پاک ہوتا ہے جب میں سونے لگتا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی کے پاس السلام علیکم، وہ بیچارہ کسی دھیان میں یا ٹینشن میں، کسی کو بیگم کی کال آ گئی، پریشانی میں جا رہا ہوگا، اس نے جواب نہیں دیا، اچھا اگلی باری تو میں سلام ہی نہیں کروں گا، میں سلام کی تو جواب نہیں دیتا۔ یہ مومن کی شان ہے کہ اپنے سینے کو صاف کر کے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا